آج کل ایک بات بہت کہی جا رہی سامعیک ہے جس کو ہم بتائیں گے جہاد. جب دیکھو جس کو دیکھو جہاد جہاد یا تو گڑیا تو دن بھر مالا جپتا رہتا ہے جہاد کی. لیکن جہاد ہے کیا؟ اس کو ہمارے ہندو بھائی جانے کہ جہاد ہے کیا. پرمیشور نے مانوتا کا سندیش دینے کے لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. آپ نے جس سمے مکہ میں ستیہ کا سندیش دینا شروع کیا اس سمے مکہ میں قریش ستا، طاقت اور دھن کے نشے میں چور تھے، گھمنڈ میں چور تھے. اور گھمنڈ کیا کرتا ہے؟ گھمنڈ بدھ اور وویک کو نشٹ کر دیتا ہے. اور جب بدھ اور وویک نشٹ ہو جاتا ہے تو اچھائی برائی ستیہ اور استیہ میں بھید کرنے کی چھمتا ختم ہو جاتی ہے. منوشیہ نہیں سمجھ پاتا کہ کیا اچھا کیا برا ہے، کیا ستیہ ہے کیا استیہ ہے. تو اس سمے جو قریش تھے وہ گھمنڈ میں تھے، تو وہ اچھائی برائی ستیہ ستیہ سمجھ نہیں پائے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیہ کے سندیش کو سمجھ نہیں پائے اور وہ آپ کے ورودھی ہو گئے. طرح طرح سے ستانا شروع کیا، آپ کے اوپر پتھر پھینکے، کوڑا پھینکا، آپ کی جان لینے کی کوشش کی، طرح طرح سے اپمانت کیا. آپ کے ساتھی، آپ کے سہیوگیوں یعنی مسلمانوں کو اس سمے عرب کی تپتی ریت پر بھوکا پیاسا ننگا کر کے لٹایا. اور یہ سارا کا سارا اتیاچار سال دو سال نہیں کئی سال تک چلتا رہا اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار صبر کرتے رہے. لیکن صبر کی بھی سیما ہوتی ہے. جب سیما ٹوٹ جاتی ہے تب یدھ ایک آوشکتا بن جاتی ہے اور اس یدھ کو یدھ نہیں کہا جاتا، اس یدھ کو دھرم یدھ کہا جاتا ہے. وہی ہے جہاد جس کے لیے سریمد بھگوت گیتا میں پرمیشور کا سندیش ہے، ات چیت تمیم دھرمیم سنگرامم نہ کریشسی تتہ سودھرمم کیرتیم چ ہتوا پاپم اواپسسی. اے ارجن، یدی تو اس دھرم یدھ کو نہیں کرے گا تو اپنے یش، اپنے نام اور اپنے دھرم دونوں کو کھو کر تو پاپ کو پراپت ہوگا. ہتو واپراپس سورگم جتوا بھوکشتے مہیم تسماد اتشٹ کونتے یدھائے کرت نشچیا. یا تو اس یدھ میں، اس دھرم یدھ میں مارا جا کر سورگ کو جائے گا، اتوا جیت کر تو اس پرتھوی کا راج بھوگے گا. اس لیے اے ارجن یدھ کے لیے نشچے کر کے کھڑا ہو جا. ٹھیک اسی طریقے سے جب تمام اتیاچار بڑھتے رہے تو اللہ کی اور سے سندیش آیا قرآن مجید کے سورہ 22 آیت 39 میں کہ جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی دیکھیے وشیشتا آپ دیکھ لیجئے، اس میں ایک بہت بڑی وشیشتا ہے. ساتھ ہی سورہ 2 آیت 190 میں ہدایت بھی آئی کہ جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو، مگر جاتی نہ کرنا کہ خدا جاتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. بچاؤ کرو لیکن بچاؤ میں بھی جاتی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے قرآن مجید، یہ ہے اسلام، اور ایسے یہی ہے جہاد. انیائے اتیاچار اور آتنکواد کے ویرودھ کے لیے کیا گیا پریاس ہی جہاد ہے. پھر سے میں بتا دوں، انیائے اتیاچار اور آتنکواد کے ویرودھ میں کیا جانے والا پریاس جدوجہد ہی جہاد ہے. اور ایسے پوتر شبد کو، ایسے دھرمیتو کو آپ آتنکواد سے جوڑتے ہیں. میڈیا کو شرم آنی چاہیے اور جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی شرم آنی چاہیے. اسی طریقے سے میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ میں نے اتہاس پڑھا تھا تو میں بھرمت ہوا. اتہاس میں کیا پڑھا تھا؟ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا. اگر ایسی کوئی گھٹنا ہوئی ہے اتہاس میں تو اس کے لیے اسلام ذمہ دار نہیں ہے. جو ذمہ دار ہو اسلام ذمہ دار نہیں ہے. کیوں؟
تو स्पष्ट हिदायत है कुरान मजीद में। सूरा 10 आयत 99 में है कि अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग जमीन पर हैं सबके सब मुसलमान बन जाते, सबके सब ईमान ले आते, तो तुम क्या जबरदस्ती करना चाहते हो कि लोग मुसलमान बन जाएं? अपने हिंदू भाइयों को मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी विषय में अगर कुरान मजीद में कोई आदेश आ जाता है तो उस विषय में वह आदेश अंतिम है, उसमें किंतु परंतु इफ एंड बट नहीं हो सकता। वो आदेश अंतिम है, बाध्यकारी है मुसलमान के लिए। तो धर्म परिवर्तन के मामले में ये आदेश कुरान मजीद का बाध्यकारी है, फिर कोई सच्चा मुसलमान ये कैसे कर सकता है? पैगंबर मोहम्मद इसी बीच दो वाकये मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि लोग भ्रमित हैं इस्लाम को लेकर के। बहुत बदनाम किया जाता है। बदनाम क्यों किया जाता है? कि इस्लाम का प्रवाह रोक दिया जाए। अगर इस्लाम की अच्छाइयों को नहीं, बुराइयों को सामने लाया जाएगा तो इस्लाम का प्रवाह रुक जाएगा। जो इस्लाम आगे बढ़ रहा है उसको रोक दो, ये प्रयास पहला। दूसरा प्रयास, इस्लाम का भय दिखाओ, और भय दिखाने, जो इस्लाम का भय दिखाए तो दूसरे लोग गैर मुस्लिम जाने कि ये मेरा हमदर्द है, देखो मुझे ये सही राह दिखा रहा है, और वो उसके साथ आ जाएं और उसको पेश करने के बाद वोट की ताकत में उसको बदला जाए। तो ये दो प्रयास की वजह से इस तरीके का प्रचार होता है। तो इसमें बहुत भ्रम है। हम दो चीजों से बताना चाहते हैं। पहली चीज, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी। बद्र का वाकया हम बता रहे हैं। मक्का में, सऊदी अरब में बद्र एक जगह है। बद्र की जब लड़ाई हुई, सत्य और असत्य के समर्थकों के बीच पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 लोग थे, और असत्य के समर्थक 1000 से अधिक लोग, 1000 के आसपास थे। उस युद्ध में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई। 73 कैदी कैद करके लाए गए मदीना, बद्र से मदीना लाए गए, मस्जिद नबवी के खंभों में बांध दिए गए। जब बड़ी रात हो गई तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी बेचैनी से मस्जिद में टहल रहे थे। एक सहाबा किसको कहते हैं? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहयोगी को सहाबा कहते हैं। तो एक सहाबा ने आपसे पूछा कि हुजूर, आपने आराम नहीं फरमाया, इतनी रात हो गई। आपने कहा, ये कैदी, इन कैदियों का कष्ट मुझे देखा नहीं जा रहा। ये कैदी नहीं सो रहे तो मैं कैसे सो सकता हूं? देखिए इंसानियत का नमूना। ये कैदी नहीं सो सकते तो मैं कैसे सो सकता हूं? आपका इशारा पाते ही, आपका हुक्म पाते ही कैदियों के बंधन ढीले कर दिए गए, और जब वो आराम उनको मिला, वो जब सो गए, तब आप सोए। कैदियों के साथ भी आपने ऐसा सलूक किया। यह है इस्लाम। इसी तरीके से एक सज्जन ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर, कौन सा इस्लाम बेहतर है? मुझसे कहा जाता कि स्वामी जी, धर्म कौन सा अच्छा है, तो मैं बड़ा दर्शन बताता, बड़ी लंबी लंबी बात करता, और 1 घंटा उसको समझाता, अपनी विद्वता दिखाता। लेकिन अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के रसूल थे। उन्होंने सबसे छोटा, सबसे श्रेष्ठ और सबसे व्यवहारिक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? भूखे को खाना खिलाना, जान पहचान और गैर जान पहचान दोनों को सलाम करना, यही सबसे अच्छा इस्लाम है। बेशक इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूखे को खाना खिलाने से बड़ी इंसानियत कोई नहीं है, इससे बड़ी इंसानियत ही कोई नहीं है। इसीलिए मुसलमान के लिए, अगर मुसलमान की जानकारी में उसका पड़ोसी, वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो भूखा सो जाता है, मुसलमान को जानकारी है कि भूखा सो गया है, तो उसका खाना हराम हो गया। यह इस्लाम, इस्लाम का दूसरा नाम इंसानियत है। इसी वजह से, क्यों ये व्यावहारिक धर्म है, ये वे ऑफ लाइफ है। संसार में केवल एक ही धर्म है इस्लाम, जो व्यवहारिक है, और कोई व्यवहारिक धर्म इतना है ही नहीं है। धर्म सब अच्छे हैं, लेकिन अच्छों में अच्छा है। तो दूसरी चीज बड़े ध्यान देने योग्य है
کہ آپ نے کہا جان پہچان اور غیر جان پہچان دونوں کو سلام کرنا. جان پہچان کا آدمی ہے تو اس کا آپ نام بھی جانتے ہیں, اس کا دھرم بھی جانتے ہیں, لیکن غیر جان پہچان کا آپ نہ نام جانتے ہیں نہ دھرم جانتے ہیں, آپ نے کہا اس کو بھی سلام کرنا. اب آپ سمجھ لیجیے اس سے بڑا بھائی چارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بھائی چارہ کوئی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ نمرتا لاتا ہے. سلام کرنے سے نمرتا آتی ہے, آدمی جھکتا ہے. اور جو سلام نہیں کرتا وہ گھمنڈ میں رہتا ہے, تنا رہتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جب قریش تنے ہوئے تھے, اکڑے ہوئے تھے, گھمنڈ میں تھے, تبھی قرآن مجید میں آیت اتری کہ زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل, کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا یا لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک نہیں پہنچ جائے گا. یہ آیت اس سمے اتری تھی. تو یہ آیت کیول قریش کے لیے نہیں اتری تھی, پر اپدیش کشل بہتیرے نہیں ہیں اسلام میں. اسلام میں جو کہا گیا ہے ان کے لیے وہ اپنے لیے بھی ہے. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیول کے اوپر جو آیت آئی ایشور کی طرف سے وہ کیول قریش کے لیے نہیں آئی, سارے مسلمانوں کے لیے انہوں نے کہا کہ غیر جان پہچان اور غیر جان پہچان دونوں کو سلام کرو, دونوں کے سامنے جھکو. اسلام جھکنا سکھاتا ہے, اکڑنا نہیں سکھاتا. اسی طریقے سے کتنی زبردست, کتنا زبردست کتھن ہے, کتنی زبردست حدیث ہے. ان لوگوں کو منہ پہ تماچا ہے جو اسلام کو آتنکواد سے جوڑتے ہیں, جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ساتھی کی مدد کرو, وہ ظالم ہو یا مظلوم. آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول, میرا بھائی اگر مظلوم ہے, کمزور ہے, تو اس کی مدد تو کر سکتے ہیں, لیکن ظالم ہونے کے وقت کیسے مدد کریں؟ آپ کا حکم آ گیا تو مدد کرنا ہے, حکم ٹالا نہیں جا سکتا, لیکن بتائیے کیسے کریں اگر وہ ظالم ہے؟ کتنا زبردست آپ نے جواب دیا. آپ نے کہا اس کے ہاتھ پکڑ لو, یعنی جرم نہ کرنے دو, اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لو, اس کو پاپ سے بچا لو, یہ اس کی مدد کرو. ظالم کے ہاتھ پکڑنا آسان کام نہیں ہے. سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں اور ایک ظالم جب جرم کرتا ہے تو لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی. کیوں؟ اپنے لیے بھی خطرہ رہتا ہے. ظالم کروڑ ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے, لیکن اسلام میں یہ ہے کہ ظالم کے ہاتھ پکڑو. یہ ہے اسلام.